الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 14واں پارہ، رکوع نمبر 8، سورہ النحل کی آیت نمبر 10، صفحہ 433 نمبر صفحہ مل گیا؟ پچھلا درس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں۔ مشرکوں کو یہ بات کہی گئی کہ جب وہ عذاب کا مطالبہ بار بار کرتے تو انہیں یہ کہا گیا کہ عذاب آ چکا ہے، لہٰذا جلدی نہ کر، جلدی نہ مچاؤ۔ اللہ کریم وہ پاک ہے شرک سے اور ہر قسم کے عیب سے، اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کرتے ہیں۔ وہ اتارتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں کے اوپر جن پر چاہتا ہے، اور وہ وحی کو روح سے تعبیر کیا گیا۔ وہ روح یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لہٰذا مجھی سے ڈرو۔ پھر اس مسئلہ الوہیت کے اوپر اللہ نے عقلی دلیل دی کہ اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ بلند ہے اس سے جن کو یہ شریک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے بنایا ہے، پھر جب انسان اپنی خلقت میں تام ہوتا ہے تو یہ اللہ کریم کے ساتھ واضح جھگڑنے لگتا ہے۔ اور جانوروں کو اس نے پیدا کیا ہے، تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے اندر تمہارے لیے گرمی کا اسباب موجود ہیں، یعنی گرمی کے جو ملبوسات تم بناتے ہو، اور بھی کئی منافع ہیں جانوروں کے اندر، اور ان کا گوشت وغیرہ، دودھ دہی بھی تم کھاتے ہو۔ اور جانوروں کے اندر تمہارے لیے جمال ہے، یعنی رونق ہے۔ جس وقت تم ان کو چرا کر واپس لے کر آ رہے ہوتے ہو یا چرانے کے لیے لے کر جا رہے ہوتے ہو تو وہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ اور پھر وہ جانور تمہارے لیے تمہارے بوجھل سامان کو وہاں ان شہروں تک پہنچاتے ہیں جہاں تم خود بھی بغیر مشقت اٹھائے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ شفیق ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ سواریاں تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہیں، اور پھر ایسی سواریاں بھی وہ پیدا کرتا رہے گا جن کو تم نہیں جانتے۔ تو اس کے اندر آج جدید دور کی جتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، بنائی جا رہی ہیں، وہ ساری داخل ہو گئی۔ اور اللہ کے اوپر ہے سیدھا رستہ، یعنی اللہ کریم کی مہربانی ہے کہ وہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے، اور بعض رستے جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں، یہودیت اور نصرانیت اور شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا
تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اس نے زبردستی نہیں کی، اختیار دیا ہے، دلائل سے بات کو سمجھا دیا ہے۔ یہ پچھلے درس کا مفہوم تھا۔ اب آگے چلیں، دوسری عقلی دلیل یہاں اللہ دے رہے ہیں، هو الذی انزل من السماء ماء، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے نازل کیا ہے پانی، لکم تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ کریم کو تو پانی کی ضرورت نہیں تھی، آسمان سے بصورت بارش اس نے تمہارے لیے پانی نازل کیا ہے، منہ شراب، اسی پانی سے تم پیتے ہو۔ پانی برستا ہے، پانی کبھی برف کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر رہتا ہے، پھر زمین کے نیچے پائپ لائنوں کے ذریعے نیچے جاتا ہے، نیچے بھی نہریں چل رہی ہیں، اوپر بھی نہریں جاری ہیں۔ کبھی پانی کو تالابوں کے اندر جمع کیا جاتا ہے، تم بھی پیتے ہو، تمہارے جانور بھی پیتے ہیں۔ تو یہ پانی کی نعمت دینے والا کون ہے؟ اور انسانی جسم میں اطباء یہ کہتے ہیں کہ 80% حصہ پانی کا ہے اور 20% حصہ جو ہے وہ باقی جتنی غذائیں انسان کھاتا ہے ان کا ہے، اور یہ پانی 80% ہے جسم کے اندر۔ تو زمین کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے۔ تو اللہ کریم نے پانی تمہیں دیا، اسی سے تم پیتے بھی ہو۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور یہ جو پانی کا پینا ہے، اگر اسی کے اندر غور کر لیا جائے، پانی کے نظام کے اندر غور کر لیا جائے، تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا جس طرح اکیلا ہے، کائنات کا الہ بھی اکیلا ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اسی پانی سے درخت اگائے جاتے ہیں۔ شجر تناور درخت کو کہتے ہیں عموماً یہ بولا جاتا ہے، لیکن مطلق طور پر جتنی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، چاہے وہ بیلوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ درختوں کی شکل میں ہوں، یا کسی اور شکل کھیتی نباتات کی شکل میں ہو، اور ان تمام کو شجر کہتے ہیں مطلق طور پر۔ تو یہاں شجر سے تناور درخت مراد نہیں ہے، بلکہ جتنی چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں وہ ساری مراد ہیں۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، جو پانی اللہ کریم نے آسمان سے نازل کیا بارش، اسی سے زمین کے اوپر سبزہ اگتا ہے، درخت ہوتے ہیں، چارہ اگرتا ہے۔ فِيهِ تُسِيمُونَ، اسی کے اندر تمہارے جانور چرتے ہیں، درختوں کو چرتے ہیں، نباتات کو چرتے ہیں، گھاس پھوس وغیرہ یہ چرتے ہیں۔ تو تمہاری روزی کا سبب بھی پانی بنا ہے۔ اور وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کی زندگی کو پانی کے ساتھ وابستہ رکھا ہے، اور تمہارے جانور جو ہیں وہ اسی کے اوپر چرتے ہیں۔ اور پھر جانور جس پانی کے ذریعے جو کھیتی پیدا ہوتی ہے، آسمان سے بارشوں کا سلسلہ رک جائے تو زمین کے اوپر نباتات کا سلسلہ بھی رک جائے گا، پھر جانور بھی نہیں پل سکیں گے۔ جن جانوروں سے انسان دودھ، دہی، مکھن، گوشت وغیرہ چیزیں حاصل کرتا ہے، جب جانور نہیں رہیں گے تو انسان کی رزق کا بہت بڑا باب بند ہو جائے گا۔ تو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ زور سے بولیں، کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کریم نے ان پوری نعمتوں کا تذکرہ کر کے اپنی الوہیت سمجھائی ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اکیلے میں اللہ نے پیدا کی ہیں اور تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہیں، تو تم اس بات سے استدلال پکڑو کہ اللہ کے سوا الہ، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، معبود و مسجود، قسمیں اٹھانے کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔ یُنبِتُ لَکُم بِہ الزَّرْعَ، پیدا کرتا ہے، اگاتا ہے تمہارے لیے اسی پانی کے ذریعے زمین کے اندر سے الزرع، کھیتیوں کو۔ یہی پانی زمین سے کھیتیاں پیدا کرتا ہے۔ والزیتون، اور خصوصی طور پر زیتون کا تذکرہ خصوصی طور پر کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بڑا بابرکت درخت ہے زیتون کا، اس کو کھایا بھی کرو اور اس کی مالش بھی کیا کرو۔ زیتون کی جو مالش ہوتی ہے یہ جسم جو سکن کی بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رکھتی ہے، یہ بڑا مبارک درخت ہے۔ زیتون کو اسی سے پیدا کیا ہے، پانی سے۔ والنخیلہ، اور کھجور کے باغات کو، کھجور کے درختوں کو اسی سے پیدا کیا ہے۔ والاعناب، اور انگور کے درختوں کو، انگور کے باغات کو اسی پانی کے اندر سے پیدا کیا ہے۔
جس پانی کو خالق کائنات نے آسمان سے اتارا ہے، لکم، اللہ کو اس پانی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تمہارے نفع کے لیے اس نے اتارا۔ اسی پانی کے ذریعے کھیتیاں اگتی ہیں، گندم ہے تو تمہاری خوراک کا ذریعہ ہے، اور تمہاری غذائی جنس ہے یہ گندم، چاول ہیں تو وہ بھی تمہاری خوراک ہے، تمہارا رزق ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، جتنی اجناس ہیں زمین کے اندر، جتنی سبزیاں ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ اسی پانی کے مرہون منت ہے جو اللہ کریم نے پانی اتارا ہے۔ لہذا اس پانی کے ذریعے کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، اور زیتون کا درخت پیدا ہوتا ہے، کھجور کا درخت پیدا ہوتا ہے، انگور کے درخت پیدا ہوتے ہیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل گنواتے جائیں تو پھر قرآن تو انہی پھلوں کی قسموں سے بھر جائے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، زمین کے اوپر جتنے پھل ہیں، سیب ہے، ناشپاتی ہے، آڑو ہے، بادام ہے، جو خوبانی ہے، جتنی چیزیں ہیں ان تمام کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور ان کی پیدائش کا ذریعہ کس کو بنایا؟ اللہ نے پانی کو بنایا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس معاملے میں آسمان سے پانی نازل ہوا، اس پانی کے ذریعے تو وہ تمہاری حیات تمہیں حیات بخشی ہے، اس پانی کے ذریعے تمہیں کھیتیاں بخشی ہیں، اس پانی کے ذریعے تمہاری چراگاہوں کو لہلایا ہے، جن کو تمہارے جانور چر کے خوب فربا ہوتے ہیں، پھر وہ تمہیں دودھ فراہم کرتے ہیں، گوشت فراہم کرتے ہیں، تمہیں چمڑا فراہم کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ پانی، ایک پانی کو لے لو کہ پانی کے اوپر انسانی زندگی کا دار و مدار بھی ہے، پانی کے اوپر حیوانی زندگی کا دار و مدار بھی ہے، پانی کے اوپر جتنی زمین سے نباتات اگنے والی ہیں، زمین سے جتنے پھل اگتے ہیں، زمین کے اوپر جتنے باغات اترے ہیں، جتنی قسم کے پھل زمین کے اوپر اگ رہے ہیں، ان تمام کی زندگی کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ کس چیز کے اوپر ہے؟ پانی۔ اور پانی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو جو ذات پانی کو پیدا کر رہی ہے اور اسی پانی سے اتنی چیزیں اگا رہی ہے، اتنی چیزوں کو حیات بخشی ہے، جس طرح پانی کی پیدائش میں اور پانی کے اندر یہ صفات رکھنے میں وہ ذات اکیلی ہے، اسی طرح معبود، مسجود اور مشکل کشا ہونے میں بھی وہ ذات اکیلی ہے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ ان فی ذالک، اس سارے معاملے میں آسمان کے اوپر بادل آئے، بارش برسی اور پانی برسا، اسی پانی کے ذریعے تم پانی کو پیتے ہو، پیاس بجھاتے ہو، تمہاری زندگی بھی اس پانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جن جانوروں کو تمہارے لیے بطور رزق پیدا کیا ہے، کبھی اس سے دودھ ہے، کبھی دہی ہے، کبھی گھی ہے، کبھی اس سے گوشت ہے، یہ ساری چیزیں، کبھی ان سے جو ملبوسات تم تیار کرتے ہو، جانوروں کی زندگی بھی اسی کے اوپر موقوف ہے۔ پھر جو تم کھاتے ہو، کھیتیاں ہیں، نباتات ہیں، پھر جو پھل ہیں مختلف قسم کے، ان تمام کو اللہ کریم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اسی پانی کی خلقت کے اوپر اور اسی پانی کی افادیت کے اوپر تم غور کر لیتے، لآیات، تو اس کے اندر دلائل موجود ہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، کہ بندہ غور و فکر کر کے یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح اس پانی کو پیدا کرنے والا اکیلا ہے، اس کائنات کا مشکل کشا بھی وہ اکیلا۔ بات سمجھ رہی آپ نے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس سے بھی ایک آسان، چلو پانی کے اندر تو زیادہ غور و غوض کی ضرورت ہے، ایک عام عقل کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اسی نے مسخر کیا ہے، لکم، تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اللیل، رات کو، رات تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ والنہار، اور دن کو تمہارے کام میں لگائے، دن کو اللہ کریم نے سورج دیا ہے، دن کے اندر تم مزدوری کرتے ہو، دن کے اندر تم تعلقات کو نبھاتے ہو، ایک دوسرے کے کام کاج جو ہے وہ کرتے ہو، دن کے اندر تم کاروبار کرتے ہو، دن کے اندر تم اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہو۔ پھر رات اللہ نے بنائی ہے، جبری طور پر اللہ کریم نے نیند مسلط کی ہے اس رات کے اندر، سارے لوگ سو دیتے ہیں، حالانکہ اور جو لوگ دن بھر کے تھکے ماندے، رات کو جب وہ سوتے ہیں تو پھر صبح کو جب اٹھتے ہیں تو بالکل تازہ دم ہو کر، رینیو ہو کر اٹھتے ہیں۔ یہ رات گویا رینیو، انسانی جسم کے لیے رینیول ہے، تجدید کا ذریعہ ہے، تازہ دم ہونے کا ذریعہ ہے۔
اگر ساری دنیا کے انسان مل کر ایک اجلاس بلاتے کہ بھائی تھکاوٹ ہو جاتی ہے لہذا مل بیٹھے اور سونے کا کوئی وقت مقرر کریں تو شاید پوری دنیا کے اہل حل و عقد مل کر بھی آرام کا ایک وقت مقرر نہ کر سکتے۔ اللہ کریم نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، پرندے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور بھی جانور بھی سو جاتے ہیں، انسان بھی سو جاتے ہیں، اور اگر نہ ہر آدمی کا سونے کا ٹائم الگ ہوتا تو پھر خلل ہی پڑتا۔ رات کو اللہ کریم نے سونے کا ذریعہ بنایا ہے، تھکاوٹیں کے دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، رزق و روزی کی تلاش کا ذریعہ بنایا ہے، کام کاج کرنے کا ذریعہ بنایا ہے دن کو۔ تو رات کو تمہارے کام میں جس ہستی نے لگایا ہے، دن کو جو تمہارے کام میں لگایا ہے، رات تمہاری خادم ہے، دن بھی تمہارا خادم ہے، تو اسی کے اندر غور کر لیتے تو تمہیں سمجھ آتا کہ جس نے رات دن کو پیدا کیا ہے کائنات کا مشکل کشا وہ بولتے نہیں ہیں، اکیلا ہے۔ والنجوم مسحرات بامرہ، اور ستارے بھی، والشمس والقمر رہ گیا، والشمس والقمر، اور سورج کو بھی تمہارے کام میں لگایا ہے، والقمر، اور چاند کو بھی تمہارے کام میں لگایا ہے۔ یہ سورج جو ہے کتنی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، کتنی خدمت کر رہا ہے۔ سورج کے ذریعے تمہیں روشنی فراہم ہوتی ہے، سورج کے ذریعے تمہارے فصل پکتے ہیں، سورج کے ذریعے تمہارے پھل پکتے ہیں۔ اگر سورج نہ ہو تو انسانی جسم جو ہے وہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہو۔ یہ سورج تمہاری کتنی مشکل کشائی کر رہا ہے، نہیں کر رہا سورج مشکل کشائی؟ تو پھر سورج کو بھی مشکل کشا کہہ دو۔ بس سورج تمہاری ڈیوٹی میں لگا ہوا ہے، تمہاری مشکلات کو دور کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تمہیں اندھیرے میں روشنی کی ضرورت تھی، اندھیرا مشکل تھی، مشکل کشائی سورج نے آ کر کی نا، تو پھر سورج سے روشنی مانگی جائے؟ روشنی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ سورج کے ذریعے فصلیں پکتی ہیں، اللہ نے سورج کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تو نے فصل پکانی ہے، لہذا فصل پکانے کے لیے سورج سے مانگا جائے؟ کس سے مانگا جائے؟ اللہ سے مانگا جائے۔ تو سورج کو تمہارے کام میں کس نے لگایا ہے؟ پھر چاند کو تمہارے کام میں کس نے لگایا ہے؟ چاند کی دھیمی روشنی ہے، اس کا بھی عنصر انسانی صحت کے اوپر ہے۔ پھر چاند کے ذریعے یہ جو تمہاری فصلیں ہیں نا، فصلوں کے اندر جو رس پڑتا ہے، پھلوں کے اندر اور پھولوں کے اندر جو رس پڑتا ہے، اس کے اندر چاند کی دھیمی روشنی کا اثر ہے۔ پکتی سورج کے ذریعے ہے اور رس پڑتا ہے کس سے؟ لہذا جی دیکھ پھل کوڑے تھی وین وہ چند کو منگے ہیں، یا قمر مدد، جی المدد یا قمر، بجے نے گھر مالٹے کوڑے تھی وین تو وہ آکے القمر یا مدد، خدا کر۔ چاند کو کام میں کس نے لگایا؟ چاند کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ اب آپ مجھے بتائیں، جو بادل کو ہنکاتے ہیں وہ فرشتے ہیں، بارشوں کا نظام کس کے سپرد ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کے۔ تو بارش نہ برستی ہو تو تم کہو المدد یا میکائیل، یہی کہو گے؟ بارش نہ برس رہی ہو تو بارش کا نظام تو اللہ کریم نے میکائیل علیہ السلام کے ذمہ لگایا ہے۔ کتنے فرشتوں کے ذمہ یہ پوری کائنات کا نظام اللہ نے فرشتوں کو ڈیوٹی دی ہوئی ہے۔ تو مانگنا فرشتوں سے نہیں ہے، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ والشمس والقمر، سورج کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے، چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ یہ جو سولر سسٹم ہے، شمسی توانائی، یہ سورج کے اندر اتنا ایندھن ہے، پوری دنیا کا نظام سولر کے اوپر آ جائے، جس کو سورج توانائی فراہم کر رہا ہے، بل پھر بھی نہیں آئے گا، اور سورج کا ایندھن بھی کبھی ختم ہو تو یہ تیری خدمت میں لگا رہا ہے، اور تیری عقل اتنی معاف ہو گئی ہے کہ تو سورج کو مشکل کشا کہہ رہا ہے۔ دنیا کے اندر ایسی قومیں ہیں جو سورج کی پجاری ہیں، جو چاند کی پجاری ہیں، حالانکہ سورج تو انسان کا خادم بن کر آیا تھا۔ تو پوجا کس کی کرنی ہے؟ آہو پکار کس کی کرنی ہے؟ سورج بھی تمہارے کام میں لگا ہوا ہے، چاند بھی تمہارے کام میں لگا ہوا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟
والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے اسی اللہ کے حکم سے تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں، ستارے اللہ کے حکم سے تمہارے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ ستارے جو کام کر رہے ہیں نا، وہ چونکہ ہمیں ظاہری عقل سے سمجھ نہیں آتا کہ ستارے کون سا کام کر رہے ہیں۔ میں آگے چلتا ہوں، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس سارے معاملے میں، پانی کے نظام میں تو غور کرنا پڑتا نا، اس سورج کے نظام میں، چاند کے نظام میں، دن رات کے نظام کے اندر، لقوم یعقلون، عقل والی قوم کے لیے توحید کے دلائل موجود ہیں۔ جس کے اندر تھوڑا سا عقل ہونا، وہ دن کی روشنی، دن کا، رات کا تصور کرے، پھر سورج کا تصور کرے، پھر چاند کے نظام کا تصور کرے، ستاروں کا تصور کرے، تو اسے سمجھ آ سکتا ہے کہ اس کائنات کو جس طرح بنانے والا اکیلا ہے، اس کائنات کا معبود، مسجود، مشکل کشا، حاجت روا اکیلا ہے۔ عام عقل سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ، آگے چلو، وَمَا زَرَعَ لَكُمْ، اور جو پھیلائے ہیں اس نے، لکم تمہارے لیے، کیا پھیلائے ہیں اس نے؟ فی الارض، زمین کے اندر، مختلفاً الوانہ، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ زمین کے اندر جتنی چیزوں کو اس نے پھیلایا، ان کے کیا ہیں؟ رنگ مختلف ہیں۔ ایک انسان کو لے لو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا انسان، ایک انسان بھی آپ نہیں تلاش کر سکتے کہ جو من و عن دوسرے سے شکل کے اعتبار سے ملتا ہو۔ پھر آج دنیا کے اندر یہ جو انسانی پورا ہے، نشان انگشت ہے، انگوٹھے کا نشان، اس کے اندر جو لکیریں ہیں، یہ پوری دنیا کے اندر، مسلم بھی اس کو شناخت کا نشان مانتے ہیں بلا اختلاف، اور غیر مسلم بھی اس کو شناختی نشان مانتے ہیں۔ ایک کا پورا دوسرے کے پورے کے ساتھ نہیں ملتا۔ یہ نہیں کہ جو مر گیا اس کے پورے کے نشان پھر نئے پیدا ہونے والے کو دے دیجئے، یہ بھی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان کے اس انگوٹھا جو 1 انچ کے اوپر مشتمل ہے، یہ اس کے اندر جو خالق کائنات نے اپنی خلقت کے نمونے دکھائے ہیں، پورے اربوں انسان او پدموں انسان دنیا میں گزر گئے ہیں، پتہ نہیں کتنے آئیں گے، کسی کی لکیریں دوسرے کی لکیریں کے ساتھ مختلف ہے رنگ اس کے۔ پھر زمین کے اندر جتنے حیوانات ہیں، جتنی اجناس ہیں، پھر ان اجناس کے آگے جتنی انواع ہیں، پھر ان انواع کے آگے جتنی اصناف ہیں۔ مثلا پھل ایک جنس ہے، پھل ایک جنس ہے، اور پھر پھل میں سے ایک سیب ایک صنف ہے، پھر سیب انواع ایک نوع ہے۔ سیب کے اندر جو ہے پھر کئی قسمیں ہیں، یہ کالا کولو ہے، یہ گولڈن ہے، یہ سفید سیب ہے، کتنی قسمیں سفید کی ہیں، ان کو کہتے ہیں اصناف۔ ایک جنس ہے، گندم جنس ہے، پھر گندم کے اندر جو ہے غلجات، یہ ایک جنس ہے، پھر اس کے اندر انواع ہیں، پھر ان کے اندر جو ہے اصناف ہیں، مختلف ہے رنگ اس کے۔ ایک درخت کے اوپر پیدا ہونے والے سیب کے رنگ مختلف ہیں، ذائقہ مختلف ہے۔ پانی ایک ہے، سورج ایک ہے، چاند ایک ہے، زمین ایک ہے، ہوا ایک قسم کی ہے، درخت ایک جیسا ہے، لیکن ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے کیا ہے؟ جدا ہے۔ پھر انار کو دیکھ لو، کس کاریگری کے ذریعے انار کے موتی جانے دانوں کو پرویا گیا ہے، اور پھر ان پردوں کے اندر وہ انار لپٹا ہوا ہے۔ اندر کتنے پردے ہیں، انار کو کھولو نا، اندر کتنے پردے ہیں۔ آم کو دیکھ لو، آڑو کو دیکھ لو، ناشپاتی کو دیکھ لو، انگور کو دیکھ لو، ایک ایک پھل کی سینکڑوں قسمیں ہیں، 20 قسمیں ہیں۔ ایک غلہ ہے، اس کی قسمیں کئی مختلف ہیں۔ زمین کے اندر جتنا پھیلایا اس نے، لکم تمہارے لیے پھیلایا ہے۔ مکئی کی اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی، پھلوں کی اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی، حیوانات کی اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ گائے، اور پھر گائے کی قسمیں گننے میں نہیں آتی، بکری اور پھر بکری کی نسلیں گننے میں نہیں آتی، بھینس اس کی نسلیں گننے میں نہیں آتی۔ آج جدید ترقی کے زمانے میں
پھلوں کے اندر جو پیوند کاری کا سلسلہ رب کائنات نے انسان کے دماغ میں بٹھایا ہے، پھر پھل مختلف قسم کے ذائقوں کے پیدا ہوتی ہیں، یہ ذائقے پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ فی الارض، جو زمین کے اندر اس نے پھیلائے ہیں تمہارے لیے، مختلفاً الوانہ، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کے حجم مختلف ہیں، ان کی تاثیرات مختلف ہیں۔ پانی ان کو ایک لگ رہا ہے، سورج ان کو ایک ہے روشنی فراہم کرنے والا، سورج ایک ہی ہے جو ان کو پکا رہا ہے، چاند ایک ہی ہے جو ان کو دھیمی روشنی کے ذریعے ان کے اندر رس ڈال رہا ہے۔ ایک پانی، ایک آب و ہوا، ایک زمین، ایک سورج، ایک چاند، لیکن ذائقے مختلف ہیں۔ بتاؤ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو معبود بھی وہ اکیلا ہے، مسجود بھی وہ اکیلا ہے، ما فوق الاسباب مشکل کشا بھی وہ اکیلا ہے، ما فوق الاسباب حاجت روا بھی وہ اکیلا ہے، قسمیں اٹھانے کے لائق بھی وہ اکیلا ہے، طواف کے لائق بھی وہ، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا بھی وہ اکیلا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ، اس سارے معاملے میں ایک سیب تیرے سامنے آئے، ایک انار تیرے سامنے آئے، ایک انگور تیرے سامنے آئے، اس کے اندر غور کر لے۔ لآیات، تو میری توحید کے دلائل موجود ہیں، لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے۔ ایک سیب میری الوہیت اس کو سمجھا سکتا ہے، ایک انار میری الوہیت اس کو سمجھا سکتا ہے، ایک گائے اس کو میری الوہیت سمجھا سکتی ہے، پانی اس کو میری الوہیت سمجھا سکتا ہے، زمین کے اوپر جتنی اجناس ہیں وہ اس کو میری الوہیت سمجھا سکتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، سخر البحر، جس نے دریا کو مسخر کر دیا ہے۔ دریا کو کس نے مسخر کیا ہے؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ اس دریا سے تم تازہ گوشت کھاؤ۔ تم تازہ، دریا کے اندر مچھلیاں موجود ہیں، آبی پرندے موجود ہیں، تمہارے لیے وہ گوشت کا گوشت کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ دریا کو تمہارے کام میں کس نے لگایا؟ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اسی دریا سے تم زیورات نکالتے ہو، موتی مانگے نکالتے ہو، جن سے تم زیورات بناتے ہو، تلبسونہا، جن زیورات کو تم پہنتے ہو، خوبصورت وہ کتنی چیزیں، تسبیحوں کے من کے وہاں سے نکالتے ہو، کتنی آرائش کی چیزیں، زیورات کی چیزیں، یہ دریاؤں سے موتی مانگے نکالتے ہو۔ وَتَرَ الْفُلْكَ، تو کشتی کو کبھی دیکھ، مَوَاخِرَ فِيهِ، جو اس دریا کے اندر دریا کا سینہ چیر کر چل رہی ہے۔ دریا کی موجیں، سمندر کو دیکھو، پھر اس کے اندر بحری جہاز جو اس دریا کی وسعتوں کے آگے ایک تنکے جتنا بھی نہیں ہے، لیکن ڈوبتا نہیں ہے، وہ جا رہا ہے۔ وہ کشتی ڈوبتی نہیں ہے، جا رہی ہے۔ یہ سارے نظام کے اندر تو غور کر لیتا۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، دریا کو تیرے کام میں لگایا ہے تاکہ تو اس کے فضل کو تلاش کرے، رزق کو تلاش کرے۔ ایک بحری جہاز جو لاکھوں ٹن وزن ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتا ہے، دوسرے ملک سے اس ملک لے آتا ہے، ایک ملک کی معیشت ایک بحری جہاز کے اندر سامان آ جائے تو ملک کی معیشت کو بہت بڑا سہارا مل جاتا ہے۔ من فضلہ، تاکہ تم اس کو فضل کو تلاش کرو دریاؤں کے ساتھ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا کیا کرو؟ شکریہ ادا کرو۔ دریا کے نظام کے اندر غور کر لیتے، کشتیوں کے چلنے کے اندر غور کر لیتے، آبی پرندوں سے جو تمہیں گوشت مل رہا ہے اس کے اندر غور کر لیتے۔ مچھلی، دریا اور سمندر کا پانی تو کھارا ہے، لیکن جو گوشت تمہیں مچھلی کا مل رہا ہے اس کھارے پانی کے اندر پلنے والی اس گوشت کے اندر اس کھارے پانی کا ذائقہ اور بو بالکل نہیں آتی۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور ڈالے ہیں اس نے زمین کے اندر، کیا ڈالے ہیں؟ رواسیہ، بوجھل پہاڑ۔ زمین کے اندر کیا رکھے ہیں؟ بوجھل پہاڑ رکھے ہیں۔ ان تمید بکم، ان پہاڑوں کو اس لیے رکھا ہے تاکہ زمین تمہیں جو ہے وہ ڈگمگا کر نہ لے جائے، زمین ڈاواں ڈول نہ ہونے لگ جائے۔ زمین پانی کے اوپر کھڑی ہے اور اس پانی کے اوپر زمین کو ٹھہرایا۔ اس زمین کی حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے اوپر کیا رکھے؟ کیا رکھے؟ بوجھل پہاڑ رکھے۔
والجبال اوتادا، دوسرے مقام پہ کہا کہ قرآن پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے زمین کے، زمین کی حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ جو زمین پانی کے اوپر کھڑی ہے، اس کو اضطراب سے بچانے کے لیے، اس کو سکون میں لانے کے لیے ہم نے اوپر بوجھل پہاڑ رکھے ہیں۔ ہم نے اوپر غور کر لے، اس پہاڑ کے اندر کتنی گیسیں ودیت رکھی ہیں۔ ان پہاڑوں کے اندر کہیں تانبا نکل رہا ہے، کہیں سونا نکل رہا ہے، کہیں چاندی نکل رہی ہے۔ آج تو وادی سون کے پہاڑوں کو دیکھو، دن کے اندر سے مختلف قسم کی مٹیاں نکل رہی ہیں، کسی سے کچھ بن رہا ہے، کسی سے کچھ بن رہا ہے، کہیں شیشہ بننے والی مٹی ہو رہی ہے۔ پھر ان پہاڑوں کے اندر ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن کے ذریعے تمہاری صحت کا سامان بھی موجود ہے، تمہارے جانوروں کی صحت کا سامان بھی موجود ہے۔ پہاڑوں کے اندر کوئلہ بطور ایندھن تمہیں ملتا ہے، پہاڑوں کے اندر لکڑی تمہیں ایندھن کے لیے ملتی ہے، تمہیں چھت بنانے کے لیے ملتی ہے، تمہیں دروازے کے اندر بنانے کے لیے ملتی ہے۔ جس پہاڑ ایک چیز کو ذکر کیا کہ پہاڑ کو ہم نے زمین کی اضطرابی حرکت کو روکنے کے لیے ہم نے بنایا ہے، پہاڑوں کو رکھا ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو جس دن 1 منٹ کا میں زلزلہ بھیجتا ہوں، صرف 1 منٹ کا زمین کو میں ہلاتا ہوں، پہاڑ رکھے ہوئے ہیں کہ ہلے نہیں، لیکن جس دن میں ہلاتا ہوں تجھے سمجھانے کے لیے اس دن کیا حشر ہوتا ہے، تو اسی بات کو سمجھ لے۔ پہاڑوں کو لوگ کھود رہے ہیں، ادھر بلڈنگوں کے پہاڑ بن رہے ہیں، ہم نے پہاڑ رکھے ہیں۔ وَأَنْهَارًا، اور ہم نے نہریں جاری کی ہیں پہاڑوں کے اوپر۔ آج رونا رو رہے ہیں ہمارے حکمران کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث سیلاب آ گیا ہے۔ اللہ کریم نے پانی اوپر رکھا ہے جو نہروں کی شکل میں ہماری آبپاشی کا بھی ذریعہ بنتا ہے، پھر زمین کی سوتوں کے نیچے پائپ لائنوں کے ذریعے جو نیچے نہریں جا رہی ہیں وہ زیر زمین پانی کے سٹور کا باعث بھی بنتا ہے۔ ہم نے نہریں جاری کی ہیں۔ نہریں جاری کرنے والا کون ہے؟ انسان تو رخ موڑتا رہتا ہے نا، کبھی اس علاقے میں لے گیا نہر کھود کر، کبھی اس علاقے میں، لیکن نہر کہتے ہیں کہ پانی کے رسنے کو، پانی کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ فرمایا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تمہارے لیے اس نے رستے بنائے، تمہارے لیے رستے بنائے۔ بھائی کرڈی اور کفری دے درمیان سیدھا پہاڑ حائل ہویا تے پر سکیسر والے پاسو بھی پہاڑ ہویا سیدھا قدار، او آسمان تک اگالی والے پاسو بھی ہویا تے ام والے پاسو بھی ہویا تے کدے ونجوا۔ یہ جو زمین کے اوپر تمہیں رستے نظر آ رہے ہیں، ان رستوں کو بنانے والا کون ہے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، تاکہ تم راہ پاؤ۔ اس زمین کے اوپر پہاڑوں کا سلسلہ دیکھ لو، زمین کے اوپر پانیوں کا سلسلہ، کبھی سمندر ہے، کبھی دریا ہے، کبھی ندی نالے ہیں، کبھی تم جو نہریں کھود کر لے جاتا ہے۔ اس سلسلے کو دیکھ لو، اس زمین کے اندر جو رستوں کا سلسلہ ہے، ایک پہاڑ ہے، پھر دوسرا پہاڑی سلسلہ ہے، پھر تیسرا پہاڑی سلسلہ ہے، ان کے اندر رستے موجود ہیں۔ یہ جو زمین کے اندر رستے موجود ہیں تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہیں ایک دوسرے تک پہنچنے کے لیے، یہ سارا نظام کس نے بنایا؟ جتنی چیزیں بارش سے لے کر ابھی تک ذکر ہوئی ہیں، میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں کی پیدائش میں اللہ کا شریک ہے؟ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی کسی کی تو مجال ہی نہیں ہے۔ جب یہ شریک نہیں ہے، جب یہ سارے کاموں کو اکیلا بیان کرنے والا، وعلامات، یہیں پہ بس نہیں ہے، اس نے تمہارے لیے علامات بنائی ہیں۔ علامات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانیاں۔ آپ بتاتے ہیں کسی آدمی کو کہ یہاں سے آپ جا رہے ہیں، آپ نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، آپ جائیں گے سیدھے، آگے ایک ٹیلا آ جائے گا، ٹیلے سے بائیں نہیں مڑنا، دائیں مڑنا ہے۔ اب کون سی علامت ہے؟ نہیں، کون سی علامت آپ نے ذکر کی؟ ٹیلا۔ آپ جا رہے ہیں، آگے ایک پہاڑ آ جائے گا، اس پہاڑ سے بائیں مڑنا ہے، رستے کی علامت کیا بنی؟ پوری زمین چٹیل میدان ہوتا، اونچ نیچ نہ ہوتی، موڑ نہ ہوتے، پہاڑ نہ ہوتے، درخت نہ ہوتے۔
آپ نے کسی کے گھر جانا ہوتا تو رستہ ہی پتہ نہ چلتا، جتھوں چلو باتوں تھائیں۔ یہ جو زمین کے اندر کہیں پہاڑ کھڑا ہے، کہیں بڑی چٹان کھڑی ہے، کہیں درخت کھڑا ہے، کہیں موڑ ہے، کہیں ٹیلا ہے، کہیں اونچائی ہے، کہیں نشیب ہے، کہیں فراز ہے، کہیں پانی کا سلسلہ ہے، جاؤ آگے ایک تالاب آ جائے گا، آگے ایک نہر آ جائے گی، آگے ایک دریا آ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں تیرے لیے رستوں کی علامات ہیں، رستوں کی۔ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وعلامات وبالنجم، اور ستاروں کے ذریعے ہم یہتدون، وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آج تو گھڑی ہے نا، آج تو ہمارے پاس جدید مواصلاتی نظام آ گیا، لیکن پھر بھی ستاروں سے ہمیں بے رغبتی نہیں ہے، بے اعتنائی نہیں ہے۔ یہ جو قطب نما ہیں، یہ جو قبلے کو سیدھا کرتے ہیں، یہ ستارے کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ جنگلوں میں سفر کرتے اور جنگلوں میں وہ رستہ ستاروں کے ذریعے، فلاں ستارہ میرے گھر کی طرف ہے، فلاں ستارہ میرے علاقے کی طرف ہے، فلاں ستارہ میرے خطے کی طرف ہے۔ ستاروں کے ذریعے لوگ رہنمائی لیتے تھے، اور ستاروں کے رات کو سفر ہے، فلاں ستارہ طلوع ہوتا ہے، رات کا فلاں پہر ہوتا ہے، وہ غروب ہوتا ہے تو فلاں پہر ہوتا ہے، فلاں ستارہ طلوع ہوتا ہے، رات کا فلاں وقت ہوتا ہے۔ آج تو گھڑی ہے، لیکن لوگ ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ آج جدید مواصلاتی زمانے میں جتنی رہنمائی کی چیزیں ہیں وہ بھی ستاروں سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ موسمیات والوں سے پوچھیں کہ ستارے کتنی رہنمائی دیتی ہیں۔ اس سارے نظام کو پیدا کرنے والا کون؟ اکیلا یا کوئی شریک ہے؟ سنو، اکیلا کو کوئی شریک ہے؟ اب آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ۔ اللہ کریم نے فرمایا آسمان و زمین کو اسی نے پیدا کیا ہے، انسان کو گندے قطرے سے اس نے پیدا کیا ہے، جانور کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، جس کی کھال سے، جس کے بال سے، جس کی اون سے تم گرمی کے لباس تیار کرتے ہو، جیکٹیں تیار کرتے ہو، اور بھی منافع موجود ہیں۔ ان جانوروں سے تم کھاتے ہو، دودھ کھاتے ہو، دہی کھاتے ہو، گھی کھاتے ہو، اس کا گوشت کھاتے ہو، اور ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہے، تمہارے بوجھ بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تمہارے لیے سواری کے لیے گھوڑا پیدا کیا، خچر پیدا کیا، گدھا پیدا کیا، یہ تمہاری سواری کے لیے بھی ہیں، تمہاری ٹھاٹھ باٹھ کا ذریعہ بھی ہیں۔ قیامت تک ایسی سواریاں پیدا کرتا رہے گا جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ ریل بھی آ گئی اس میں، جہاز بھی آ گیا اس میں، چاند گاڑی بھی آ گئی اس میں۔ دنیا کے اندر جتنی مواصلاتی تیاری سے چیزیں پیدا ہوتی جائیں گی سواری کے لیے، وہ ساری اس جملے میں آ گئی ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا آسمان سے اسی نے پانی نازل کیا، تمہارے لیے نازل کیا ہے، اس پانی سے تم بھی پیتے ہو، اسی پانی سے نباتات بھی اگتی ہیں، اسی سے تمہارے جانور بھی چرتے ہیں، اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھیتیاں پیدا کرتا ہے، زیتون کو پیدا کرتا ہے، کھجور کو پیدا کرتا ہے، انگور کو پیدا کرتا ہے، کائنات کے اندر جتنے پھل ہیں اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ پھر اس نے رات کو تمہارے کام میں لگایا، دن کو تمہارے کام میں لگایا، سورج تمہاری خدمت کر رہا ہے، چاند تمہاری خدمت کر رہا ہے، ستارے تمہاری خدمت کر رہے ہیں، اور زمین کے اندر جتنا اس نے پھیلایا ہے، رنگ مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں، حجم مختلف ہے، تاثیرات مختلف ہیں، لذتیں مختلف ہیں۔ پھر سمندر کو تمہارے تابع لگایا، سمندر کو تمہارے لیے تازہ گوشت فراہم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، سمندر تمہارے لیے موتی مانگے نکالتا ہے جس سے تم زینت کا سامان بناتے ہو، جس سے تم زیورات تیار کرتے ہو۔ سمندر کے اندر کشتی کے نظام کو دیکھ لو، اور سمندر کے ذریعے رزق کے اسباب تلاش کرنے کو دیکھ لو، روزی کے ذریعے کو دیکھ لو۔ پھر زمین کے اوپر اضطرابی حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے پہاڑوں کو رکھا، پہاڑوں کے اندر جتنے تمہاری معیشت کے سامان ہیں ان کو دیکھ لو، نہروں دریاؤں سمندروں کے سلسلوں کو دیکھ لو، اور پھر رستوں کو دیکھ لو جو تمہاری راحت کا، تمہاری رہنمائی کا سبب ہیں۔ پھر جو زمین کے اندر ٹیلے ہیں، پانی ہے، سمندر ہے، دریا ہے، پہاڑ ہیں، اونچ نیچ ہے، یہ تمہاری رستوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور پھر ستارے جو تمہاری رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک صفت تو بتاؤ جو اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا کی ہو، ایک چیز تو بتاؤ جو اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا کی ہو۔ بولتے نہیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی نبی نے ہاتھ بٹایا ہو اللہ کا، کسی ولی نے ہاتھ بٹایا ہو، کسی غوث نے ہاتھ بٹایا ہو، کسی کتب نے ہاتھ بٹایا ہو۔ خدا کے بندو، جس طرح
ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے میں اور ان ساری چیزوں کو نفع مند بنانے میں اللہ اکیلا ہے۔ عبادت میں، پکار میں، مسجودیت میں اور معبودیت میں، متصرف الامور ہونے میں، قسمیں اٹھانے کے لائق ہونے میں وہ اسی طرح وہ ذات کیا ہے؟ اکیلی ہے۔ پھر خود نتیجہ نکالا ہے، افمن یخلق، توجہ آپ کی ضرورت ہے، افمن یخلق، بتاؤ تو صحیح، بھلا وہ ہستی جو پیدا کرتی ہے، کمن لا یخلق، کیا پڑھے کیا وہ ہستی جو خالق ہے، جو سب کچھ پیدا کرتی ہے، کیا وہ ایسی ہو گئی ہے جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ خالق اور مخلوق برابر ہو گئے؟ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے اس کو بھی تو مشکل کشا کہہ دیتا ہے، جس نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا اس کو بھی تو مشکل کشا کہہ دیتا ہے۔ کیا دونوں کو تو نے برابر کر دیا؟ نہیں سمجھے؟ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے تو اس کو بھی سجدہ کر لیتا ہے، اور جس نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا اس کو بھی سجدہ کر لیتا ہے۔ کیا تو نے برابر کر دیا ہے؟ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے تو اس کے نام کی نظر و نیاز اور منت بھی مان لیتا ہے، جس نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا تو اس کے نام کی منت اور نیاز بھی دے دیتا ہے۔ کیا تو نے دونوں کو برابر کر دیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ خود کہہ رہا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ قرآن اٹھا لو، بریلویوں کا ترجمہ اٹھا لو، دیوبندیوں کا ترجمہ اٹھا لو، اہل حدیثوں کا ترجمہ اٹھا لو، شیعوں کا ترجمہ اٹھا لو، افمن یخلق کمن لا یخلق، جس نے پیدا کیا ہے وہ اس طرح ہو گیا ہے جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ افلا تذکرون، معنی پڑھو، افلا، غور نہیں کرتے؟ ایک سب کچھ بنانے والا جس کو تو پوج رہا ہے اس کو بنانے والا بھی وہ، اور ایک کسی چیز کا بھی خالق۔ خالق کون ہے؟ بولے بولے، خالق کون ہے؟ تو خالق کی مختص صفات جو ہیں وہ مخلوق کو دے کر تو یہی بتلانا چاہتا ہے کہ وہ اور یہ برابر ہیں؟ بھائی شرک سنگا تو نہیں پہچانا میں نا، بجے دے تیرہ سنگوں میں نو بھائی مشرک ہو سی۔ شرک افعال سے پہچانا جائے گا، شرک عقیدے سے پہچانا جائے گا، شرک عمل سے پہچانا جائے گا کہ یہ شرک ہے۔ سنو، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ ہے، یہ تھوڑی جی تو میں گنوا چھوڑیاں، بارش گنوائی، نباتات گنوائے، حیوانات گنوائے، پہاڑ گنوائے، سورج گنوایا، چاند گنوایا، ستارے گنوائے، تیری پیدائش گنوائی، یہ تو تھوڑی سی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تو گن نہیں سکتے، لا تحصوها، تو پھر گن نہیں سکتے۔ یہ آنکھ والی نعمت، اس کے اندر بینائی والی نعمت، یہ آنکھ کتنی نعمت ہے، اس کے پیچھے کتنی توانائیاں صرف ہو رہی ہیں، گننا چاہو ایک آنکھ والی نعمت کو بھی تو گن نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور، معنی سمجھنا، ان اللہ لغفور، بے شک اللہ البتہ بخشنے والا ہے۔ او دنیا کے مشرک انسان، تو نے اللہ اور مخلوق کو برابر کر لیا ہے، سجدوں میں، نظر و نیاز میں، مشکل کشائی میں، حاجت روائی میں، کھوٹی قسمت کھڑا کرنے میں، کھری قسمت کھوٹا کرنے میں، برکات دینے میں، اللہ اور مخلوق کو تو نے برابر کر لیا ہے۔ آج توبہ کر لے، ان اللہ لغفور، اللہ بخشنے والا ہے۔ آج توبہ کر لے اپنے گندے عقیدے سے تو اللہ بخشنے والا ہے، رحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ تو شرک کرتا ہے تب بھی تیری روزی بند نہیں کرتا، الٹا ڈبل دے دیتا ہے۔ تو کفر کرتا ہے تب بھی تیرے اوپر پھل فروٹ نہیں بند کرتا، تب بھی تیرے اوپر پانی نہیں بند کرتا، تب بھی تیری صحت کو نہیں روکتا۔ یہ اس کی مہربانی کا تقاضا ہے۔
تو ساری گستاخیاں کرتا ہے، وہ رحمت کے پردے ہٹاتا نہیں ہے، وہ رحمت کی چادریں ہٹاتا نہیں ہے، آج توبہ کر لے، وہ بخشنے والا ہے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، سمجھ آ گیا ہے معنی؟ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جو ہے جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ ظاہری چیزوں کو جاننے والا اللہ اور باطنی چیزوں کو جاننے والا، بھائی یہ چھپی، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ تو یہ کیوں کہا کہ جو تم چھپاتے ہو؟ ہمارے اعتبار سے کہا جو چیزیں تم سے چھپی ہوتی ہیں اللہ ان کو بھی جاننے والا ہے۔ ہر چھپی چیز اور ہر اعلانیہ چیز کو جاننے والا صرف، یہ نبیوں کی ضرورت نہیں ہے یہ علم، یہ ولیوں کا علم۔ یہ سمندر، دنیا کے اندر کتنے سمندر ہیں، ان سمندروں کے اندر کتنے ٹن پانی ہے، کتنا وزنی پانی ہے، ان سمندروں کے اندر کتنے قطرے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس بارش کے ذریعے آئے، دنیا کے اندر کتنی بارشیں ہوئیں، کتنی ہوں گی، بارشوں کے اندر کتنا پانی وزن کے اعتبار سے اترا، کتنا پانی قطروں کے اعتبار سے اترا، وہ قطرے، وہ بارش کا پانی دنیا کے اندر کتنے پتھروں کے اوپر گیا، کتنے پتھروں کے اندر جذب ہوا، کتنوں کے اندر جذب نہیں ہوا، کون کون سی زمین کے اندر گیا، کتنے اندر نیچے گیا، کس پانی کے ذریعے کون سا بیج اگا، اندر کون کون سے بیج پڑے تھے، کس موسم کے بیج پڑے تھے، کس دن آئے، کس دن اگیں گے، کتنے گلیں گے، کتنے سڑیں گے، اس درخت کے اوپر اس سال کتنے پتے ہیں، اگلے سال کتنے لگیں گے، کتنے گریں گے، کب گریں گے، گرے گا ہر پتا خشک ہو کر گرے گا یا طری کی حالت میں گرے گا، گرنے میں کتنی کروٹیں بدلے گا، وہ کون سا درخت اس کو کھائے گا، اس درخت کا جس کون سا جانور اس کو کھائے گا، اس جانور اس پتے کا کون سا جز اس کے جسم کا حصہ بنے گا، کون سا جز باہر نکلے گا، یہ سارا علم ہے اللہ کا۔ میں گنواتا چلا جاؤں، یہ علم کسی اور کا نہیں ہے، یہ علم کس کا ہے؟ اس علم میں سے جتنا چاہے ایک نبی کو بتا دے، سب نبیوں کو بتا دے، اپنے ولیوں کو بتا دے، جتنا چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن اس علم کا مالک کون ہے؟ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ دنیا کے اندر کتنے لوگ پیدا ہوئے، کتنی غذائیں انہوں نے کھائیں، اور جتنے پیدا ہوں گے کتنی غذائیں کھائیں گے، ان کی غذا دنیا کے کس کس خطے میں اگے گی، کہاں کہاں ان کو پانی مصنوعی طریقے سے پہنچایا جائے گا، کہاں کہاں ان کو قدرتی ذریعے سے پہنچایا جائے گا، وہ غذا جو ہے کس زمیندار کے ہاتھوں تیار ہوگی، پھر وہ کس مشین کے اندر وہ صفائی ہوگی، اس مشین کے پرزے کہاں سے بنے، کس مستری کے ہاتھ لگے، کس نے اس کو ایجاد کیا، وہ کن بوریوں کے اندر گئی، ان بوریوں کو کس نے بنایا ہے، ان کا سوت کہاں تیار ہوا، اس سوت کی فصل کہاں سے تیار ہوئی تھی، کون کون سی مشینیں استعمال ہوئی، ان مشینوں کو بنانے والا کون تھا، یہ جہاں سے اٹھی کن ذرائع سے کہاں جائیں گی، کتنی چیزیں ان کے اندر ملے گی، کون انسان اس کو کھائے گا، کتنا حصہ اس کے جسم کا عضو بنے گا، کتنا اس سے آگے غذا اس کے بچے کو ملے گی، کتنا وہ زندہ رہے گا، کتنا فضلات بن کر خارج ہوں گے، یہ سارا علم کس کا ہے؟ کائنات میں کسی اور کو اس علم کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر چمٹیاں کتنی ہیں، ان کی قسمیں کتنی ہیں، کھاتی کیا ہیں، ان کی غذا کہاں سے آتی ہے، کتنا سٹور کرتی ہیں، کتنی مر گئیں، کتنی پیدا ہو گئیں، اس کا علم کس کو ہے؟ خدا کے بندو، خدا اور مخلوق کے علم کا کوئی تقابل ہے؟ یا واللہ یعلم ما تسرون، مولوی لگے ہوتے ہیں انچی ٹیپ نہ علم کا چھڑ، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ وہ ذات ہے جس چیز کو تم چھپاتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ علیم بکل شے ہونا، علیم لکل شے ہونا، ہر چیز کو جاننا، یہ صفت کس کی ہے؟ کائنات میں یہ صفت کسی اور کو نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ والذین یدعون، بس آخر میں والذین، سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ والذین
یدعون وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، یدعون دعا ہے، دعا الدعاء هو العبادہ، یہ جو دعا ہے نا پکار، یہی اصل عبادت ہے۔ کون سی پکار مراد ہے؟ کہ فلاں ہستی میرے ظاہر کو بھی جانتی ہے، میری باطن کو بھی جانتی ہے، میرے آنے والی مشکلات کو بھی جانتی ہے، میرے ماضی کو بھی جانتی ہے، میری اندر دل کی تہہ میں چھپی ہوئی حاجات کو بھی جانتی ہے، منہ سے بولی ہوئی حاجات کو بھی جانتی ہے، میری مشکلات کو جانتی ہے، میری آواز دور نزدیک سے برابر سنتی ہے، اور میری پکار کو سن کر شرف قبولیت سے نوازتی ہے۔ اس کا معنی ہے یدعون، والذین جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہ کچھ بھی کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں، کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں، وہم یخلقون وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، جن کو پکارتے ہیں وہ خود خالق ہیں یا مخلوق ہیں؟ لوگ جن کو پکارتے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، وہ خود کیا ہیں؟ مخلوق ہے، خود پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگ آتے ہیں ایت بتاں واسطے آئی، میں مان لیتا ہوں بتوں کے لیے بھی آئی، میں مان لیتا ہوں بتوں کے لیے بھی آئی، لیکن جن کو تم پکارتے ہو وہ خالق نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ عیسائیوں نے کس کو پکارا؟ حضرت عیسیٰ کو، اور حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم کو۔ عیسیٰ کو اپنی مشکلات میں پکارنے والا موحد ہے نا، حضرت مریم کو اپنی مشکلات میں پکارنے والا موحد ہے۔ عیسائی بت پرست نہیں تھے، عیسائی عیسیٰ پرست تھے، عیسائی مریم پرست ہیں، تو پھر یہ کہہ دو کہ یہ آیتیں بتوں والی ہیں، بتوں والی ہیں، تو جو مریم کو پکار رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو عیسیٰ کو پکار رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو پکارا تو عزیر کو پکارنا ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کسی چیز کو پیدا کیا؟ یہ خود پیدا ہوئے۔ حضرت مریم نے کسی چیز کو پیدا کیا؟ جو سورج کو پکار رہے ہیں سورج نے کسی چیز کو پیدا کیا؟ یہ خود پیدا ہوا۔ جو گائے کو پوجا کر رہے ہیں گائے نے کسی چیز کو پیدا کیا؟ کون پکار رہے ہیں گائے کو؟ اگر اس آیت کو بتوں کے ساتھ مختص کر دو تو پھر گائے کو پوجنا جائز ہے، پھر حضرت عزیر کو پوجنا جائز ہے، پھر حضرت مریم کو پوجنا جائز ہے، پھر حضرت عیسیٰ کو پوجنا جائز ہے۔ ملائکہ کو مشرکین مکہ پکارتے تھے، کیا ملائکہ کو پکارنا پھر جائز ہو گیا؟ سورج پرست قوم دنیا کے اندر موجود ہے، چاند پرست قوم دنیا کے اندر موجود ہے، آتش پرست قوم دنیا کے اندر موجود ہے۔ اگر بتوں کے ساتھ صرف کر لو تو آتش پرستی والا شرک برداشت کر لیا جائے گا، سورج پرستی والا شرک برداشت کر لیا جائے گا۔ میں انکار نہیں کرتا کہ بت مراد نہیں ہے، بت بھی مراد ہیں، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے۔ کہا ہے اللہ فرما رہے ہیں جن کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ مشکلات میں حاجات میں، لا یخلقون شیئا، مانا کرو وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، وہم یخلقون وہ خود کیا ہوئے؟ وہ خود پیدا ہوئے، وہ خود۔ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں پکارنے کے لائق ذات کس کی ہے؟ خالق کی۔ سورج کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ چاند کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ حضرت مریم کیا ہیں؟ مخلوق ہے۔ حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ حضرت عزیر کیا ہیں؟ اور یہ آگ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ پکارا خالق کو جاتا ہے، مخلوق کو نہیں جاتا۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ جس کو پکارا ہے وہ خالق نہیں ہے، وہ کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔
اموات غیر احیاء، سننا، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اموات کا معنی کیا ہے؟ اگر بت مراد ہو تو یہ معنی ہوگا کہ وہ مستقلاً مردے ہیں، وہ کیا ہیں؟ دواماً مردہ ہیں، ہمیشہ سے بت مردہ تھے اور ہمیشہ مردہ رہیں گے۔ اور فی الحال جو دنیا سے فوت ہو گئے ان کو کیا کہتے ہیں؟ موت آ گئی ان کے اوپر۔ جو ابھی تک فوت نہیں ہوئے فی الحال نتیجے کے اعتبار سے انہوں نے بھی کیا ہونا ہے؟ مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ فرنا ہے۔ فرشتوں نے بھی دنیا سے جانا ہے، انبیاء کے اوپر بھی موت آئی، اولیاء کے اوپر بھی موت آئی۔ بتوں کے اندر تو جان سرے سے ہے ہی نہیں، جو دنیا میں آئے اور چلے گئے انہوں نے بھی موت کے ذائقے کو چکھا۔ جتنے زندہ ہیں انہوں نے بھی جانا ہے۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا، اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس نے کیا ہونا ہے؟ فان۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت سے پاک صرف جس کو موت نہیں آنی وہ صرف جس کو بھی پکار رہے ہو انہوں نے وہ موت کا محل ہے، فنا کا محل ہے۔ ایک دن زندگی کا رسا کٹنا ہے، سورج کا نظام بھی ایک دن ختم ہونا ہے، فرشتوں کی زندگی بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ زندہ ہمیشہ رہنا کس کی صفت ہے؟ پھر اللہ کا قبر کی زندگی الگ ہے، حشر کی زندگی الگ ہے، عالم ارواح کی زندگی الگ ہے، دنیوی زندگی الگ ہے۔ ان زندگیوں کا انکار نہیں ہے۔ قبر میں ایک زندگی ہے جس کے باعث قبر کا عذاب ہوتا ہے، قبر کا ثواب ہوتا ہے، وہ ایک زندگی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ موت سے پاک صرف تم جن جن کو پکارتے ہو کوئی بھی موت سے پاک نہیں ہے۔ وما یشعرون، اور انہیں تو یہ شعور بھی نہیں ہے ایان یبعثون، خود کب اٹھائے جائیں گے تب بھی معنی ٹھیک ہے، یا ان کو پوجنے والے کب اٹھائے جائیں گے یہ بھی پتہ نہیں۔ قیامت کا حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، کب آئے گی، کس لحظے آئے گی، کس گھنٹے آئے گی، کس سال میں آئے گی۔ صحیح وقت کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر کیا؟ بس الہکم الہم، نتیجہ کیا نکلا؟ الہ تمہارا الہ واحد، اکیلا اللہ الہ ہے، مشکل کشا اکیلا، ما فوق الاسباب، مشکل کشا اللہ ہے، ما فوق الاسباب، حاجت روا اللہ ہے۔ منت کے لائق کون ہے؟ منت ماننی ہے اللہ کے نام کی مانو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نام کی منت مانو گے یہ شرک بن جائے گا۔ ایصال ثواب کی نفی نہیں ہے، آپ منت اللہ کے نام کی مانیں، ثواب جس کو مرضی بخشیں۔ منت کسی اور کے نام کی نہیں مانی جا سکتی، قسم کسی اور کے نام کی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ طواف اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور مسجد کا نہیں کیا جا سکتا، مسجد نبوی کا طواف کرنا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ کے روضے کا طواف کرنا بھی کیا ہے؟ طواف کے لیے ایک ہی جگہ مختص ہے، وہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کے اوپر اللہ کی رحمت کی تجلی ہوتی ہے، اس تجلی کو طواف کیا جاتا ہے۔ سجدے کے لائق، عبادت کے لائق، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا، بارشیں برسانے والا، زندگی دینے والا، اولاد دینے والا، برکتیں دینے والا، ما فوق الاسباب، مشکلیں دور کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا اللہ اکیلا۔ الہکم الہ واحد،
تمام نبیوں کی دعوت یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ الہ کا معنی معبود کرنا، یہ صرف جزوی معنی ہے، ایک جز ہے اس کی معبود، مشکل کشا بھی اس کی جز ہے، حاجت روا بھی اس کی جز ہے، جتنے معنی میں نے گنائے یہ سارے جزوی ہیں، یہ سارے معنی ملائے جائیں تو کیا بنتا ہے؟ الہ بنتا ہے۔ الہکم الہ، اللہ کے علاوہ غائبانہ پکارا کس کو جائے؟ کسی کو پکارا جائے؟ غائبانہ پکارنے کے لائق کون ہے؟ بعض لوگ ایک حدیث سے، کہ حدیث میں آتا ہے اعینونی یا عباد اللہ، کہ جنگل کے اندر پھنس جاؤ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں یہ کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو وہاں کس کو پکار رہے ہو؟ وہ غائبانہ پکار نہیں ہے۔ غائبانہ پکار کے اوپر اس کو دلیل دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے قرآن کے مقابلے میں ایسی روایت پیش کرنا جس کی سندی حیثیت کو آپ جانتے نہیں ہیں۔ قرآن کی تخصیص کن روایات سے ہوتی ہے ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے کہتی ہے، یہ روایت جو ہے اگر اس کو پڑھنا ہے تو پیر نصیر الدین گولڑوی رحمہ اللہ کی کتاب اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت، اس میں انہوں نے اس روایت کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، وہاں پڑھ لیں۔ شیخ الحدیث امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی نے گلدستہ توحید میں اس روایت کے ایک ایک چیز کے اوپر بحث کی ہے کہ یہ روایت کس درجے کی ہے، پھر درجے واضح کر کے اعینونی یا عباد اللہ کا مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ جنگل میں اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرے بندے اگر جنگل کے اندر بھول جائیں، بندوں کو حکم یہ ہے اعینونی یا عباد اللہ، وہ کہیں گے اللہ کے بندوں میری مدد کرو تو تم ان کی رہنمائی کر دینا، رستہ دکھا دینا، منزل مقصود تک ان کو پہنچا دینا۔ یہ ڈیوٹی کن کی لگی ہوئی ہے؟ محدثین نے اس روایت کا معنی بھی بتایا۔ اول تو وہ روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، اور پھر کمزور روایت ہے۔ کمزور روایت سے قرآن کے عموم میں تخصیص نہیں پیدا کی جا سکتی، قرآن کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اس روایت کا معنی بھی متعین کیا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو فرشتے وہاں موجود ہیں، غیب نہیں ہے۔ تو یہ کہے کہ ہم غیب کی پکار کر رہے ہیں اعینونی یا عباد اللہ، یہ غیبانہ پکار نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ فرشتے پہلے تجھے کب نظر آتے ہیں؟ وہ موجود ہوں، وہ حاضر ہوں، تب بھی نظر نہیں آتے۔ وہ جو جنگل میں اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اگر یہ اس روایت کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان فرشتوں کو پکارا جائے جس طرح پانی موجود ہو تو میں آدمی کو عمر دراز آپ پانی لے کر آئیں، تو یہ محتاط الاسباب ہے مدد مانگنا، یہ بندہ بھی موجود ہے، اٹھ کر جانے کی صلاحیت اس کے پاس بھی ہے، باہر گلاس بھی پڑا ہے، پانی بھی موجود ہے، یہ محتاط الاسباب ہے، ما فوق الاسباب نہیں ہے۔ اعینونی یا عباد اللہ یہ کمزور روایت ہے، اور کمزور روایات سے عقیدے نہیں ثابت کیے جاتے، بالکل مسلمہ اصول ہے، کبھی بھی کمزور روایت سے عقیدہ نہیں ثابت کیا جا سکتا، اور اس کمزور روایت کا مطلب بھی بالکل واضح ہے، دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں فرشتے موجود ہیں، جب ان کو پکارتا ہے تو وہ حاضر کی پکار ہے، اور وہ ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بندے کی رہنمائی کر سکتے، وہ سن رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی بھی اسی مقصد کے لیے لگی ہوئی ہے کہ جنگل میں پھنسی ہوئی مخلوق کی تم نے کیا کرنی ہے؟ رہنمائی کرنی ہے۔ تو یہ حاضر کی پکار ہوئی، محتاط الاسباب پکار ہوئی، میں بول رہا ہوں وہ سن رہا ہے، میری رہنمائی کرنے کے اوپر قادر ہے۔ محتاط الاسباب یہ تو عین عبادت ہے۔ ما فوق الاسباب مدد مانگنا یہ کس سے مانگی جائے؟ اللہ سے۔ الہکم الہ واحد۔ بس اس سے آگے اگلے درس پہ چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم
به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد تعلیم الاسلام شروع کرتے ہیں بھائی، کافی دنوں سے رہ گئی، تھوڑی سی پڑھیں گے۔ وضو کے مسائل جو رہ گئے تھے ان کا بیان ہے۔ پہلا سوال ہے کہ بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب، سخت گناہ کی بات ہے، بلکہ بعض علماء نے تو ایسے شخص کو جو قصدن یعنی جان بوجھ کر بے وضو نماز میں کھڑا ہو جائے کافر کہا ہے۔ جان بوجھ کر جو بے وضو نماز پڑھے اس کو بعض علماء نے کیا کہا ہے؟ کافر کہا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ پھر سوال ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہونے کی کیا دلیل ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ جواب، قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کے دوسرے رکوع میں یہ بات آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے منہ، اور وایدیکم الی المرافق، اور کونیوں تک ہاتھ دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی جو ہے وہ طہارت ہے۔ نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے۔ اور اس طہارت کا طریقہ کیا ہے؟ وضو۔
اس طہارت کو کیا کہتے ہیں؟ وضو. یاد ہو جائے گا نا؟ انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے. بند کر.